خداوند یسوع مسیح کے پاک جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں کلام شیئر کروں گا۔ آج ہم پڑھیں گے متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فرشتیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اب ہم سیکھیں گے کہ توریت جو خدا کے بندہ موسیٰ کی کتابیں ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق کیا بیان کرتی ہیں۔ ہم پڑھیں گے استثناء کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے سنا کہ خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ خدا میری مانند تم میں ایک نبی برپا کرے گا۔ جیسے خدا کا بندہ موسیٰ نبی معجزے کرتا تھا، وہ بھی معجزے کرے گا۔ اور خدا کے بندہ موسیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ اس کی سننا، اس پر ایمان لانا، اور پطرس رسول نے بھی اس بات کو رسولوں کے اعمال میں بیان کیا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ توریت کہتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، اس کے کلام پر عمل کرے گا، وہ نجات پائے گا، اور جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم مانتے ہیں، تو ہم ساری توریت پر عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ توریت زور دیتی ہے کہ یسوع مسیح کو مانو۔ اسی طرح خداوند نے کہا کہ میں نبیوں کی کتابوں کو پورا کرنے آیا ہوں۔ دوسرا زبور اس کی 7ویں آیت، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ پھر 12ویں آیت، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہی ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے، یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے۔ زبور میں ہم نے سنا کہ خدا کہتا ہے میرے بیٹے کو چومو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے کلام پر عمل کرو، اور جو اس پر ایمان نہ لائے، اس کی نہ سنے، اس پر خدا کا غضب بھڑکے گا اور خدا اسے ہلاک کرے گا۔ جب ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تو زبور کی کتاب پر عمل کر لیتے ہیں۔ نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع گناہ گاروں کے لیے اپنی جان قربان کرے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب 10ویں آیت، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ نبیوں کی کتابیں بھی زور دیتی ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع ہی گناہ گاروں کو گناہ سے چھڑا کر راست باز ٹھہرائے گا۔ جب ہم مسیح خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو نبیوں کی کتابوں پر عمل کر لیتے ہیں۔
اور مسیح میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ پھر خداوند نے کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فرشتیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ فقیہوں فرشتیوں نے توریت، زبور اور نبیوں کی کتابوں پر عمل نہ کیا جو زور دیتی ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے خدا خوش ہوتا ہے اور نجات دیتا ہے، اور ایمان نہ لانے سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور ہلاک کر ڈالتا ہے۔ فقی فرشتے خداوند پر ایمان نہ لائے، اور جو گناہگار خداوند پر ایمان لائے خداوند یسوع مسیح نے ان کو راست باز ٹھہرایا۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں فرشتیوں کو کہا کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے کر گناہوں کی معافی پاتے ہیں اور راست بازی کو پورا کر کے راست باز بن جاتے ہیں۔ خداوند کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، برکت دے۔ برائے مہربانی کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو۔